جو عورتیں اپنے پیٹ کے بچے کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی کہ اپنے حمل کو ضائع کر دیتی ہیں، وہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی شکایت کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے رزق کی ڈر کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو روزی ہم پہنچاتے ہیں، ان کو رزق ہم دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی چھاتی میں اس کے رزق کو اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو، جو اسباب کی دنیا میں جو چیزیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل طرح سے بڑی تدبیر کے ساتھ بچوں کے رزق کو دنیا میں اتار دیا، کہ جن کے لیے آپ کو بڑا مشکل ہوتا کہ بھئی ان کو ہم کیسا کھلائیں کیسا پلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو 2 سال کے لیے، 2 سال تک بچے کو کسی چیز کی طلب نہیں، نہ روٹی کی، نہ پانی کی، نہ کوئی پرابلم، وہ دودھ کے ذریعے سے اس کو رزق ملتی رہتی ہے، تراوٹ ملتی رہتی ہے، وہ بچہ پنپتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا دنیا میں انتظام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، یعنی کچھ لوگوں کے تھاٹس تھنکنگ یہ ہوتی ہے نا کہ بھائی ابھی ہم بچے نہیں کریں گے، بچے اگر ہوں گے تو ہم ان کو پڑھا نہیں پائیں گے، زیادہ بچے ہوں گے تو ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، بھائی ہمارے جو شوہر ہیں ان کی ارننگ زیادہ نہیں ہے، کمائی زیادہ نہیں ہے۔ بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رازق آپ نہیں ہیں، رزاق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ ٹینشن تو آپ کی ہے ہی نہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کے اماں ابا کو کھلا رہا ہے، جیسے کھلایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی کھلائے گا جس کو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے قتل کر دیا، ختم کر دیا کہ بھئی ہم اس بچے کو نہیں کھلا سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے والدین کی شکایت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں نا، اور والدین صبر کر لیں، والدین اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر، اس حکم پر صابر شاکر ہو جائیں، کہیں کہ اے اللہ کوئی بات نہیں، اگر تو نے ہم پہ مصیبت ڈالی ہے تو ہم اس مصیبت پر بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا احسان مانتے ہیں، تیری مرضی، تیرا ارادہ، تو جو بھی چاہے کر سکتا ہے، ہم سب کچھ تیرے قدرت اختیار میں ہیں اور ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو وہ بچپن میں بچے انتقال کرنے والے قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ ہمارے والدین، انہوں نے ہمارے انتقال پر صبر کیا تھا، لہٰذا تو ان کو یہ بدلہ عطا فرما کہ ہمارے ساتھ ان کو تو جنت میں بھیج دے۔ لیکن جو گناہگار لوگ، وہ لوگ ہوں گے جن والدین نے، جس ماں نے، جس باپ نے اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا، یعنی وہ حمل کی صورت میں تھا، اس کو ضائع کر دیا، وہ بچے قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا، تو نے تو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ان لوگوں نے ہمارا گھر بسنے نہیں دیا، ہمیں پنپنے نہیں دیا، ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ آپ سوچیں کہ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، آج ایسے لوگ ہیں جو رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر قتل کر دیتے ہیں، ختم کر کے ان کو مار دیتے ہیں۔ ہاں، شریعت نے مسئلہ بتایا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر اس وقت تک، یعنی 3 سے 4 مہینے میں، جس وقت میں بچے کے اندر روح نہیں پھونکی جاتی ہے اور پوری باڈی بنی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جس وقت وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے، جس وقت وہ ایک نارمل سے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اس وقت تک اگر ڈاکٹرز نے کی رائے یہ ہے کہ بھئی اگر یہ بچہ، اگر یہ حمل بچہ نہیں بچہ بن گیا تو پھر تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اگر وہ حمل ساقط نہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے ماں ختم ہو سکتی ہے، ماں کی زندگی کے لالے پڑ سکتے ہیں اور ماں کی زندگی بچنے کی امید نہیں ہے اگر بچہ پیٹ کے حمل کو ضائع نہ کیا گیا۔ تو اس کنڈیشن میں اس وقت جب بچے کے اندر روح نہ پڑی ہو، اس کے جسم نہ بنا ہو، اس کی باڈی نہ بنی ہو، وہ صرف ایک کچے لوتھڑے کی شکل میں ہو اور ایک پانی، ایک حمل کی شکل میں ہو، تو اس کنڈیشن میں ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حمل کو ساقط کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر یہ ہے
کہ بس ہم رزق کی وجہ سے اس کو ختم کر رہے ہیں، یا ہم نہیں کھلا سکتے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، یا بچے ہیں ہمارے پاس، اب بچے ہوں گے تو ہم اس کے اسکول کی فیس کہاں سے بھریں گے، کہاں سے کھلائیں گے، ان سب چیزوں کی وجہ سے حمل کو گرانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور قیامت کے دن ایسے بچے اپنے والدین کی شکایت کریں گے۔ اس لیے خدا را ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ جو رب آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی کھلائے پلائے گا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے کھلا رہا ہے، بغیر کمائے ہوئے کھلا رہا ہے، بغیر کسی دھندے پانی کے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کو لے کر والدین کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ والدین بچوں کی کیا تربیت کریں گے، کیسا کھلائیں گے، کیسا پلائیں گے۔ تو یہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور یہ بالکل اس چیز سے بے بھول ہو جائیں، بالکل بے فکر ہو جائیں، کیونکہ رزاق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔